بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أقول أن العبد محمد بلال بن نبر الدين قال حدثنا فضيلة الشيخ مولانا محمد نواز حفظه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ جامع المعقول والمنقول زبدة المحققين مولانا محمد موسى روحاني البازي قال حدثنا فضيلة الشيخ مولانا عبد الخالق ملتاني رحمه الله قال حدثنا فضيلة الشيخ العلامة الفهامة مولانا المرشا الكشميري رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ الأجل شيخ الهند مولانا محمود حسن الديوبندي رحمه الله تعالى وبالسند المتصل منا إلى إمام الهمام حافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة الفري المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أذهب الله عنكم حبية الجاهلية وفقرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب. هذا حديث حسن. وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد آخر المسند. والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. جزاكم الله أحسن الجزاء. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، ترمذی شریف کے ابواب میں ابواب المناقب یہ سب سے آخر میں رکھے گئے، جس میں خوبیاں بیان کی گئیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں، اور مختلف وہ خاندان جنہوں نے اسلام کی مدد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے سلسلے میں حمایت کی، ان کی خوبیاں بیان کی گئیں. اور یہ آخری روایت جو ابھی ساتھی نے تلاوت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد اذهب اللہ عنکم حبیۃ الجاہلیۃ وفخرها بالآباء. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے، اے مسلمانوں، تم سے زمانہ جاہلیت والا تکبر دور کر دیں اور آباء و اجداد کی وجہ سے فخر و غرور کو ختم کر دیں. اب لوگ دو قسم ہیں، مومن تقی و فاجر شقی. یا تو ایمان والا ہوگا، تقوی والا ہوگا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ متقی، خوف خدا رکھنے والا، اللہ کے ہاں اتنا ہی عزت والا، اتنی ہی زیادہ فضیلت والا. وفاجر شقی، یا فاجر ہوگا، بدبخت ہوگا. باقی انسان کی اصلیت کیا ہے؟ والناس بنو آدم، سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. وآدم من تراب، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اصل مٹی. اس روایت مبارکہ میں اور اس سے پہلی روایت میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان تکبر سے، فخر سے، غرور سے بچے. کہا جاتا ہے کہ شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے. تو یہاں ایک طالب علمانہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو کس نے ورغلایا، اللہ کی فرمانبرداری سے کس چیز نے ہٹایا.
تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر. قرآن حکیم میں ابا واستکبر، اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، تکبر سے کام لیا. تکبر کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر اور ذلیل سمجھے. یہ تکبر، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. خاندانی فخر، پدر معسولتان بود، میرا باپ یہ تھا وہ تھا، میرے بڑے ایسے تھے، خود کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے. تو کیا فائدہ ہوا؟ بڑوں کی جو کارنامے ہیں ان کو اپنے گلے میں فٹ کرنے کا کیا مقصد؟ تکبر سے بچیں، خاندانی فخر اور غرور سے، آباء و اجداد کی وجہ سے فخر نہ کرے. تو فرمایا کہ اذهب اللہ عنکم عبیۃ الجاہلیہ. عبیہ، کبر، فخر، غرور، وہ جو جاہلیت کا ایک طریقہ تھا. تکبر کرے گا جس میں جہالت ہوگی. علم والے کو تکبر زیب نہیں دیتا. اس سے پہلی روایت میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ تکبر سے دور رہے، اور اگر وہ تکبر کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کی مثال میں سمجھو جیسے وہ کالا کیڑا جو گوبر کا گولا بناتا ہے، رات کے اندھیرے میں وہ گوبر سے کچھ حصہ لیتا ہے اور اسے اپنی ناک کے ذریعے گھماتا رہتا ہے، اسے گول بناتا رہتا ہے. وہ کالا کیڑا جو اندھیرے میں وہ اپنی طرف سے بڑی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن ہے اس میں کیا؟ گوبر. تو یا تو تکبر سے باز آ جائے، ورنہ اللہ کے ہاں اس کی حیثیت اس گوبر کے کالے کیڑے سے بھی گئی گزری ہے. اور وہ گولا بناتا ہے اندھیرے میں. جب صبح ہو جاتی ہے تو خود کہیں پڑا ہوتا ہے اور اس کا گولا کہیں پڑا ہوتا ہے. دیہاتی بچوں نے دیکھا ہوگا، وہ کالے سے رنگ کا ایک کیڑا ہوتا ہے، رات کو اندھیرے میں وہ گوبر کا اتنا سا حصہ لے کر اسے ساری رات گھماتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور پھر صبح کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی گڑھے کے اندر اس کا گولا بھی پڑا ہوتا ہے، خود بھی الٹا پڑا ہوتا ہے، مرا پڑا ہوتا ہے. تو یہ اندھیرے میں یہ حرکت کرتا ہے. اسی طرح جو تکبر کرنے والا ہے وہ بھی جہالت کے اندھیرے میں ہے. علم والے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے. انسان تکبر کرتا ہے کبھی علم کی وجہ سے، کبھی زہد اور تقوی کی وجہ سے، کبھی مال اور جمال کی وجہ سے، کبھی خاندان کی وجہ سے. میرے بھائی، اللہ نے علم دیا ہے اس لیے کہ ہم تکبر سے دور رہیں. مال، دولت، عہدہ، یہ سب آنی جانی فانی چیزیں ہیں. آج ہے کل نہیں، کل نہیں تھا آج مل گیا، آج ملا ہے کل ختم. ڈرتا رہے کہ جس کو دینا آتا ہے اس کو چھیننا بھی آتا ہے. یہ عزت ذلت، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، سب عزتیں دینے والا اللہ ہے. اسی لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر. سب سے اونچی شان والا اللہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں. اللہ نے علم عطا فرمایا، اس پر ہم اللہ کا شکر کریں. تکبر سے ہم بچیں. اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا، یہ علم کو زیب نہیں دیتا. ایک عالم کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ مال کی وجہ سے کوئی تکبر کر رہا ہے تو مال ہمیشہ نہیں رہے گا. حسن و جمال کی وجہ سے اگر وہ تکبر کر رہا ہے تو یہ جوانی آنی جانی ہے، پتہ نہیں کس نے دیکھی کس نے نہیں دیکھی. جوانی آئی چلی گئی، بڑھاپا آ جائے گا، یہ حسن و جمال جاتا رہے گا. جس مقصد سے، جس چیز کے سبب سے یہ تکبر کر رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ فانی ہے. باقی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے. اس لیے اللہ کو یہ زیب دیتا ہے
کہ اس کی شان ہو المتکبر، سب سے اونچی شان والا، اور بندہ اس کی تو حقیقت کیا ہے؟ اس روایت کے آخری الفاظ آپ کے سامنے، والناس بنو آدم، سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے۔ قیامت کے دن جب انسان دیکھے گا کہ جانوروں کے آپس میں ادلے بدلے ہوں گے، یہ سینگ والی بکری، دنیا میں اس نے بے سینگ والی بکری کو سینگ مارا تھا، قیامت کے دن اس کا بدلہ ہوگا، بے سینگ بکری کو سینگ دیے جائیں گے، اور جو دنیا میں سینگ والی تھی اس کے سینگ ہٹا دیے جائیں گے، وہ اسے ٹکر مارے گی، اور پھر حکم ہوگا مٹی ہو جاؤ۔ اس دن انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش آج میں بھی مٹی ہو جاتا، یا دنیا میں مر مٹ کے رہتا، تکبر نہ کرتا۔ رب تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ خیر۔